اچھا قبلہ یہ بات چلتے 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 مدینے پہنچی، سرکار کی آنکھیں بند ہوئیں، دنیا سے تشریف لے گئے، سقیفے میں کیا ہو گیا؟ ہاں یہاں آپ اپنے اندازے ہیں اہل علم کے، ٹھیک ہے، تشیع کا اپنا اندازہ ہے، ٹھیک ہے، تسنن کا اپنا اندازہ ہے، نہیں تو کیا ہم کسی نقطہ نظر کے پابند نہیں۔ خلفاء کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ علی سے رابطہ کرتے؟ میں عرض کرتا ہوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا جو حادثہ تھا وہ جان کا تھا، ٹھیک ہے، ایگری، ان کے دل دماغ پر، ذہنوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا اس طرح گراں گزرا کہ جس رخ رحمت کو تک تک کر جیا کرتے تھے اب وہ نظر نہیں آنے والا، تو اس پریشانی کے عالم میں یہ ایک ابتری سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اچھا ادھر چونکہ ایک اتھارٹی کی ضرورت محسوس ہوئی تو ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر انصار آ گئے، انہوں نے سمجھا کہ ہماری خدمات زیادہ ہیں، ایثار زیادہ ہے، وفا زیادہ ہے، ان کی لک آفٹر بھی ہم کرتے رہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد ہم ہیں جو اس منصب کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو قریش نے کہا، مہاجرین نے کہا کہ ہماری بھی خدمات ہیں اور ہم نے بڑا ایثار کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ یہ جو ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر اتفاقات ہوا ہے یہ کسی قسم کی کسی کی بدنیتی پر مبنی نہیں ہے، ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی، اور کوئی ایسا وقت بن سکتا تھا کہ مدینہ پھر خون ریزی سے جناب وہ عرب تھے نا جی، عرب تھے، تو اس صورتحال کو سامنے رکھ کر یہ حضرت عمر کا قول ہے کہ جس وقت انہوں نے کہا نا کہ لوگوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق جو ہیں یہ اچھے لوگ تھے، خلافہ چنگی کر گئے، اچھی کر گئے، تو اب ان کے بیٹے کو بنایا جائے۔ اچھا لوگوں نے کہا آپ نے فرمایا خبردار، محمد بن ابو بکر کو نہیں وہ تو چھوٹے تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر کو، تو اس وقت جناب نے ڈانٹ دیا لوگوں کو، کہا کہ ان کی خلافت نہ تو ہم نے قرآن میں دیکھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھی، نہ سنت میں دیکھی، وہ تو اچانک ایسے حادثاتی حالات تھے فلتتن۔ یہ مانی بھی بات یہ ہے، مانی بات ہے کہ نہ تو قرآن میں نہ حدیث میں ہے، حادثاتی ہے، ہاں حادثاتی، ہاں جی بالکل ایسا ہوا کہ ہنگامی حالات پیدا ہو گئے تھے، انصار کھڑے ہو گئے تھے، لہذا ان کے بیٹے کو نہیں لے سکتے، ہاں ان کے بیٹے کو نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اب وہی ہے کہ جس وقت خطبہ دیا ہے نا جناب، یہاں ایک آپ کو نفیس بات بھی سنا جاؤں ولایت کے ٹائٹل کے حوالے سے۔ بسم اللہ۔ خطبہ دیا حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے، اچھا ہاں ان کی خلافت، سقیفہ میں نہیں مسجد میں، سقیفہ میں تو چند لوگ تھے نا، اچھا ٹھیک ہے، خلافت دینے کے بعد، ہاں نہیں خلیفہ میں، سقیفہ میں بالکل چند لوگ تھے، یہاں پورے مدینے کو جمع کیا گیا، ٹھیک ہے، خطبہ دیا، پھر خطبہ دیا، کیا ہے وہ خطبہ یہ تھا کہ ابوبکر کے بارے میں جو ہم نے فیصلہ کیا نا سقیفہ میں، نہ تو اس کا ہمیں قرآن میں کوئی ثبوت ملتا ہے ارشاد کی صورت میں، اور نہ ہی فرمان رسالت میں۔ سرکار یہ بڑی بات کر رہے ہیں، میں بڑی بات کر رہا ہوں، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، نہ یہ قرآن میں خطبہ موجود ہے، یہ خطبہ موجود ہے کتابوں یہ میری کتاب کے اندر میں نے لکھا ہے اس کا۔ ذرا دوبارہ بیان کیجیے کیا ہے خطبہ؟ خطبہ یہ تھا کہ ان کے بارے میں نہ تو ہم نے کتاب اللہ میں کوئی حکم پایا بلکہ کسی کے بارے میں بھی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بڑے حریص تھے ان کی بھلائی میں، تو ہم نے ان کو ان کے ساتھ چلتے بیٹھتے اٹھتے دیکھا اور حضور کی ان پر شفقتیں دیکھی، ان کی خدمات دیکھی، تو ہم نے سردست اچانک سے یہ فیصلہ کر لیا ہنگامی بنیادوں پر، ٹھیک ہے۔ یہ بات ان کا خطبہ تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں زندگی میں کبھی خواہش نہیں کی، میں تو صرف ادنا غلام تھا حضور کا اور غلام ہی رہتا، لیکن آپ لوگوں نے مل کر یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے، انی قد ولیت، مجھے تم نے ولی الامر بنایا ہے، ولست بخیرکم، میں تم میں سے کسی سے افضل نہیں ہوں۔ یہ کلمات ہیں ابوبکر صدیق۔ ہاں اس وقت جو غریب ہے وہ میرے پہلو میں ہے، اس کا حق دلوانا میری ذمہ داری ہے۔ وہ کون ہے؟ کوئی بھی نام لیا؟ نہیں، یہ پوری امت کو بیان کیا نا کہ اکثر اوقات مساکین اور غربا کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے نا، بڑے لوگ کر لیتے ہیں، ایک عادت ہے لوگ معاشروں کی، تو میں غریب کا حامی ہوں، مظلوم کا حامی ہوں، اور بڑے لوگ اگر ظلم کریں گے تو میں ان کا پنجہ میں روڑوں گا۔ ایک جملہ یہ تھا۔ دوسرا جملہ یہ تھا کہ اگر میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق چلوں تو میری بات ماننا، ورنہ مجھے ٹھکرا دینا، میری ذاتی کوئی حیثیت نہیں۔ جو نفیس بات آپ سے کرنا چاہتا تھا نا کہ جس وقت یہ مولا کائنات کی ولایت کے بارے میں خامہ فرسائی کی جاتی ہے، خیال آرائی کی جاتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب والا ولایت سے مراد یہاں محبت ہے، ایسا ہے نا جی، تو میں اسی منظرنامے کو سامنے رکھ کر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا انی قد ولیت، مجھے ولی بنایا گیا، نہیں سمجھے؟ اب ابوبکر صدیق ولایت کے لفظ اپنے ٹائٹل پر استعمال کریں تو وہ ولایت حاکمیت ہے، جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کے بارے میں ولایت عامہ کا اعلان کریں تو وہ ولایت محبت ہے۔ یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ اگر یہاں ولایت سیادت ہے، حکومت ہے، تو مولا کی ولایت اور سیادت کا تو اعلان نبوت کی زبان نے کیا ہے، کیوں نہیں تسلیم کیا جائے؟